کہ خان میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمی ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ کون ہے جو لیٹا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ تو مالک بن دینار ہے. اس نے کہا اس نے حج کیا ہے لیکن اس کا حج قبول نہیں ہوا. تو حضرت مالک بن دینار چونک گئے. دوسرے نے پوچھا کہ ان کا حج کیوں قبول نہیں ہوا؟ ذرا بات سمجھے. دوسرا کہنے لگا کہ ان کا حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ان کا حج اس لیے قبول نہیں ہوا کہ جب یہ مصر سے چلے تھے تو انہوں نے کھجور والوں سے کھجوریں خریدی تھی، اور جب کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا تو اس کھجور سے ایک کھجور ڈلک کر نیچے آئی تھی. انہوں نے بغیر پوچھے وہ کھجور کھا لی تھی. اس کھجور کی وجہ سے ان کا حج قبول نہیں ہوا. آپ پوچھے پھر مکہ سے مصر پہنچے، اور جب مصر پہنچے تو اسی کھجورے والوں کے پاس پہنچے، اس سے دوبارہ کھجوریں خریدی، اور کھجوریں خریدنے کے بعد پھر ایک کھجور اس کو واپس کی، اور پھر وہاں سے دوبارہ مکے آئے. پھر ایک دن سوئے ہوئے تھے تو وہی دو شخص ان کے خواب میں آئے. کہا کہ اب مالک بن دینار. انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ مالک بن دینار ہے. اس نے کہا اس کا حج قبول ہو گیا ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب پہلے یہ آیا تھا تو اس نے ایک کھجور بغیر اجازت کے کھجور والوں سے کھائی تھی، جس کی وجہ سے اس کا حج قبول نہیں ہوا تھا. اب یہ دوبارہ لوٹ کر گیا ہے، اس نے اس کی کھجور کو واپس کیا ہے. اس کے اس تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے خالق کائنات نے اس کے حج کو قبول فرما لیا. تو حضرت مالک بن دینار نے پوچھا ان سے کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم انسان نہیں بلکہ رب کے فرشتے ہیں، اور تیرے رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ تو جو تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرتا ہے نا، یہ جو بغیر پوچھے تو نے کھجور حاصل کی ہے نا، اس کی وجہ سے تیرا حج قبول نہیں ہوا. تو بتائیں جو ایک آدمی ایک بغیر پوچھے کھجور کھائے اور پوچھے نہ. ہم تو جب ریڈی پہ جاتے ہیں تو کھجور کھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں وہ دینا ادھر سے اٹھا کے یہ کھا لیتے ہیں، پھر اس سے کہنا وہ چیک کرانا پہلے وہ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں. اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو لا تعداد اس کی چیزیں اٹھا کے کھا جاتے ہیں. تو بتائیں پھر ہمارا تقوی اور پرہیزگاری کیا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ملاوٹ ہو رہی ہے، اور نام تول میں کمی کی جا رہی ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے، بھیجا کچھ جاتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ ابھی میں پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی. اس آدمی نے ایک موبائل منگوایا جو 3000 روپے کا تھا، چھوٹا سادہ موبائل تھا، آن لائن موبائل. جب وہ موبائل لینے آیا تو اس نے پیسے دے دیے. اب وہ پیسے لے کے جانے لگا تو اس موبائل جس نے ڈبہ پکڑا تھا اس نے روک لیا کہ یار رکو تو صحیح، مجھے دیکھنے تو دو کہ اس کے اندر کون سا موبائل ہے جو میں نے منگوایا وہی ہے یا کوئی اور ہے. کتنی تیزا درست آپ دیکھیں. جب انہوں نے اس ڈبے کو کھولا تو وہ حیران رہ گئے. اس میں تھا کیا؟ اس میں ایک کالے رنگ کا کپ تھا، موبائل نہیں تھا اس ڈبے کا. ایک چائے کا کپ تھا. اب اندازہ لگائیں کہ کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ وہ دھوکہ کر رہا ہے. اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ کھول کے مجھے کیا کہے گا. نہیں ڈرا، وہی کپ لے کے آ گیا اور 3000 روپے کا بجائے موبائل کے وہ ایک کپ پیک کر کے دے کے جا رہا ہے. بتائیں یہ کہاں کی تقوی اور پرہیزگاری ہے؟ کیا اس طرح پھر اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ زلزلے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ یہ آفتیں اور مصیبتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ یہ بیماریاں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اور ایسی لاتعداد بیماریاں ہیں جو لا علاج بیماریاں ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ میں نے قرآن مومن کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہر بیماری کا علاج قرآن کے اندر ہے، لیکن ایسی لا علاج بیماریاں پیدا کی گئی ہماری اپنی وجہ سے. تو جو بندہ اس انداز سے اپنی زندگی گزارتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تو اس کو روزہ فائدہ دیں گے اس کو؟ یہ جو سارا دن بھوکا رہنا ہے اور سارا دن بھوک برداشت کرنی ہے اور پیاس برداشت کرنی ہے، اپنی کتنی خواہشات کو چھوڑنا ہے اور اس کے باوجود پھر یہ برائی کرنی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، مال میں دھوکہ دینا ہے، باتوں میں دھوکہ دینا ہے اور باتوں سے مال کما کے نکل جانا ہے، تو کیا اس سے تقوی اور پرہیزگاری اور کیا قرب خداوندی حاصل ہوگا؟ قرب خداوندی تو
اس انداز سے حاصل ہوتا ہے کہ بغیر کچھ ایک کھجور جو بندہ کھا رہا ہے اس کا حج قبول نہیں ہو رہا، تو بتائیں جہاں پر کیا کیا نہیں ہو رہا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے، وہ تو معاف کر دینے والا ہے، معاف تو کر دے گا، لیکن انسان کو دیا ہوا دھوکا وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات دیر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس شخص ہے وہ۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون مفلس ہے؟ فرمایا وہ مفلس نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، وہ مفلس نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ سب سے بڑا مفلس ہوگا کہ جب وہ لوگوں کے حقوق دے دیے جائیں گے، اس سے ساری نیکیاں لوگوں کو لے کر دے دیے جائیں گے اور لوگوں کے گناہ سارے اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، اس وقت اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی جو لوگوں کو دنیا میں دھوکہ دیتا تھا، لوگوں کو دنیا سے دھوکہ دے کر مال کھاتا تھا، جھوٹ بول کر مال کھاتا تھا، لوگوں کو جو ہے وہ عجیب عجیب انداز سے لوٹتا تھا۔ اب آپ کو سامنے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس انداز سے لوگ لوٹتے ہیں، کس انداز سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے مرنا نہیں؟ کیا اتنا دھوکہ دینے اور اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی ہم رب کی رحمت کے امیدوار ہیں؟ وہ کریم ہے، کرم فرما دے تو سو قتل کرنے والے کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن آج ہمیں جو رمضان المبارک سبق دے رہا ہے وہ تقوی کا سبق دے رہا ہے۔ وہ تقوی کیا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ جو بندہ بھی کل جنت میں جائے گا وہ رب کے فضل سے جنت میں جائے گا، اس کا بڑا فضل ہے، اس کا بڑا کرم ہے۔ اور جو بندہ اپنے نفسی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے خالق کائنات اس کے لیے جنت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ تو میں اور آپ سب نے یہ اندازہ لگانا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو رمضان آ کے آیا ہے ہمیں تقوی اور پرہیزگاری سکھانے کے لیے آیا ہے، وہ قرب خدا بندی حاصل کرنے کے طریقے بتا رہا ہے۔ کیا ہم اندر سے صاف ہیں؟ کیا ستھرے ہیں؟ یہ تو سلطان کو فرماتے ہیں جے کر اندر صاف نہ ہوئے تو حاجی شہر سے پاٹا۔ جب بندے کا اندر صاف نہ ہوئے تو پھر اس بندے کا حج کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی کھجور کے غیر کچھ کھا رہا ہے، اس کا حج قبول نہیں ہو رہا، تو بتائیں یہاں پر کتنے لوگ لوگوں کو کس طرح کھا رہے ہیں، دھوکہ دے کر کھا رہے ہیں، انعامات کا دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کا انعام نکلا ہے جی، آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ کا یہ انعام نکلا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور پورے گروہ بٹھائے ہوئے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور صحیح جائز کام کسی ادارے میں ہو رہا ہے، کس لیے نہیں ہو رہا؟ خوف خدا ہی نہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ ڈرانے پہ آئے تو ایک جھٹکا دیا ہے تو ساری پوری پاکستان نے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں زلزلہ آیا ہے، یہ جو پچھلے پرسوں زلزلہ آیا ہے پچھلے دنوں میں، ایک جھٹکے نے وہ چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے چھوٹا سب کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی زبان سے وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے صرف تمہیں اشارہ دیا ہے تو ڈر جاؤ۔ جب ہلا دی اور اچھی طرح ہلا دی، جس طرح ترکی والوں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا ہے، تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ اس کو روکنے والی کیا چیز ہے؟ وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرف جب عذاب آ رہا تھا تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ رب کا عذاب آ رہا ہے، تو ساری قوم سجدے میں گری اور سچی توبہ کی، کہا یا اللہ آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، خالق کائنات نے ان کے عذاب کو معاف فرما دیا۔ آج ہمیں سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے نفس کو، اپنے دشمن کو اپنے گھر میں پال رہے ہیں، اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کا گلا نہیں کاٹتے، اپنے دشمن کو جو ہے وہ قابو نہیں کرتے۔ ایک راہب 70 سال سے ایک گرجا گھر کے اندر بیٹھا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک اس کے پاس پہنچے، فرمایا رہبانیت کے اندر تو 20 سال ہوتے ہیں اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے، تمہیں 70 سال ہو چکا ہے۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے سلام کیا، اس نے کہا عبداللہ آ گئے ہو؟ آپ نے فرمایا تمہیں میرا نام کس نے بتایا ہے؟ اس نے کہا جو اس کا نام جانتا ہے وہ سبھی کا نام جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا رہبانیت میں تو 20 سال ہوتے ہیں خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن تمہیں میں نے سنا ہے 70 سال ہو چکے
چکے ہیں، تم گرجا گھر سے کبھی باہر ہی نہیں آئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو میرا نفس ہے نا، یہ کتے کی مانند ہے، یہ نفس ہمارا کتے کی مانند ہے، اور میں اس کو اندر رسی ڈال کر بیٹھا ہوں، جو کہیں باہر نکلو تو کسی کو کاٹ نہ لے، کسی کو دھوکہ نہ دے دے، کسی کو گالی نہ دے دے، کسی کے ساتھ فریب کاری نہ کر دے، کسی کو برا بھلا نہ کہہ دے۔ میں اس ڈر سے اس کو اندر سنبھال کر بیٹھا ہوں کہ کسی بندے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو بتائیں ہمارا تقویٰ کہاں تک ہے؟ ہماری سوچ کہاں تک ہے؟ کیا ہم نے اپنے دشمن پر قابو پانے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں کی تو حضرات محترم، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، الحمدللہ اس کے اندر وقت بھی زیادہ ملتا ہے، تھوڑے کام کا اجر بھی زیادہ ملتا ہے، اور ویسے صبح جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو تہجد کا وقت بھی مل جاتا ہے۔ اور جو لوگ خوش قسمت ہیں جو صبح اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، سحری کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، خالق کائنات ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط ایک ہے، شرط یہ ہے کہ توبہ پکی ہونی چاہیے۔ اس طرح توبہ نہ ہو کہ آج توبہ کی کل توڑ دی، کل کی پرسوں توڑ دی، اس طرح کی توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو، میرے ساتھ وعدہ کرو، جو گناہ کر لیا ہے دوبارہ نہیں کرو گے تو خالق کائنات فرماتا ہے میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل فرما دوں گا۔ وہ تو قریب ہے، وہ تو کرم فرمانے والا ہے۔ آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کل قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حساب لینا ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا شکر الحمدللہ بچ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیسے بچ گیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ رب تو بڑا کریم ہے، جب کرم فرمائے گا تو گناہ معاف فرما دے گا، لیکن شکر ہے کسی بندے دیتے نہیں چڑھے ہیں، کسی بندے کا مذہب دیتے نہیں چڑھے، کسی بندے دیتے چڑھ جاتے تو میں چڑھے کدو کوشش کرنے سے۔ رب بڑا کریم ہے، لیکن رب کہتا ہے کہ ذرا صاف ستھرا ہو کے دعا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، یہاں کی حرارت بادل میں مدد پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ بھئی نمازی بننا تو اور بات ہے، نمازی یہ ہوتا ہے جب سجدہ کرے تو آواز آئے مانگ بندے کیا مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔